دینے والا ہے، نیچے والا ہاتھ مانگنے والا. تو دینے والا اونچی شان رکھ، اس کا مقام، اس کی حیثیت. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے دو تعلق ہیں. ایک تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کی آپ ڈیوٹی دیتے، ایک تعلق آپ کا اپنے رب کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلق مقدم ہے، ہر چیز سے مقدم ہے. دنیا کی ہر بات پیچھے رہ جاتی ہے، دنیا کا ہر معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور دین مقدم ہے. دین ہر چیز سے آگے. یہ جو قربانی ہے، انشاءاللہ عید کے اجتماع میں قربانی پر میں بات کروں گا. یہ قربانی کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ یہ قربانی اسی چیز کا نام ہے. اذ قربا قربانا، جب آدم کے بیٹوں نے قربانی دی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی منظور ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی منظور نہیں ہوئی. ایک کو آگ اللہ بھیجتا تھا، آگ آئی اوپر سے، اور آگ ایک کی گائے جو ذبح اس نے کی تھی اس کو کھا گئی، اور دوسری کی پڑی رہی، دوسرے بھائی کی. اللہ نے یہ شرط لگائی تھی قربانی کے منظور ہونے کی. تو قال لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا. اس نے کہا کیوں قتل کرتے ہو؟ کہنے لگا اس لیے کہ تمہاری قربانی منظور ہو گئی اور میری کیوں نہیں منظور ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اس بھائی نے جو حابیل ہے، قابیل قاتل ہے، حابیل مقتول ہے، جس پر دو نقطے ہیں، قابیل وہی قاتل ہے اور دوسرا بھائی اس کا نام حابیل ہے. تو اس نے جواب میں کیا اس کو کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اور خدا کے بندے اللہ ان کی قربانی قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں صفائی ہوتی ہے، جو نیک نیت ہوتے ہیں، جن کی نیتیں بری نہیں ہوتی، خدا ان کی قربانی قبول کرتا. تمہارے دل میں فساد، تمہاری نیت میں فتور تھا، اس لیے اللہ نے تمہاری قربانی قبول نہیں کی، اور میری قربانی اللہ نے اس لیے قبول کی کہ میری نیت صاف. تو میرے محترم بھائیوں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار سارے کا سارا وہ نیتوں کا. قربانی بھی اللہ تعالیٰ اسی کی منظور کرتا ہے جو ناموری کے لیے نہیں دیتا، جو اس لیے نہیں دیتا کہ لوگ کہیں گے اس نے قربانی دی، جو اس لیے نہیں دیتا کہ لوگ نام لیں گے گاؤں میں کہ فلانے چودھری صاحب نے بڑی گائے ذبح کی ہے، جو اس لیے قربانی نہیں دیتا کہ لوگ نام اس کا لیتے پھریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا. میں کیسے دیتا ہے؟ ایک ہاتھ سے دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگتا. وہ کہتا ہے جس کے لیے میں دے رہا ہوں وہ تو جانتا ہے، میں نے کوئی نام بنانا؟ میں جس کے لیے دے رہا ہوں اس کو خبر ہے، اس کو مان. اب میں آخر میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں جس کی یہ مختصر سی تشریح میں نے آپ کے سامنے کی، اور پھر بات ختم کرتے ہیں، وقت ہو جائے گا. میرے محترم بھائیوں، شریعت اسلام کیا ہے؟ شرع لکم من الدین، شریعت اسلام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے. شریعت معنی بھی راستہ ہے، دین معنی بھی راستہ ہے، حیاتی گزارنے کا سچا اور سچا راستہ اور طریقہ جس پر زندگی گزار. الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، یہ چمک رہے ہیں ستاروں کی طرح، چاند کی طرح، سورج کی طرح. یہ نام چمک رہے ہیں اس راستے پر، اس شریعت کے راستے پر، اس دین کے راستے پر. یہ نام ہیں ما وصی بہ ابراہیم، یہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں جس نے نمرود کی چیخا میں جا کر اللہ کی توحید والے کلمے کی لاج رکھی ہے
جس نے بیٹے کی گردن پر اپنے ہاتھ سے چھری رکھی کہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی. فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. ما وصا به نوحا، نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. والذی اوحینا الیک، آپ کا نام آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ سب انبیاء ہیں. یہ ان کے نام ستاروں کی طرح، چاند کی طرح، سورج کی طرح اس راستے پر چمک رہے ہیں. یہ انبیاء کی جماعت ہے. ان کی بولی بھی ایک ہے، ان کی ٹولی بھی ایک ہے، ان کی جماعت بھی ایک ہے، ان کا مشن بھی ایک ہے، ان کی دعوت بھی ایک ہے. فرمایا یہ انبیاء کی جماعت کیا کہ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سب انبیاء کیا دعوت دیتے ہیں. فرمایا اقیم الدین، اقامت دین. یہ دین کو دنیا میں صرف تبلیغ اس کی نہ کرو، صرف وعظ اس کا نہ کرو، صرف تدریس اس کی نہ کرو، صرف پڑھاؤ ہی نہیں. کالجوں میں پڑھا کر عمر گزار دی ہے، سکولوں میں پڑھا کر عمر گزار دی ہے، طالب علم رکھ کر مسجدوں میں ساری حیاتی وہاں بیٹھ کر لوگوں سے چندہ لے کر عمر گزار دی ہے. فرمایا وہ بھی کام اپنی جگہ ہوگا، لیکن نہیں، اس سے آگے کام ہے. ان اقیم الدین، وہ یہ ہے کہ اس دین کی صرف تلاوت نہ کرو، ان اقیم الدین، اس دین کو قائم بھی، اس دین کو عملاً نافذ، اقتدار اور حکومت میں بھی اس دین کو لے آؤ کہ اوپر کی اصلاح ہوگی تو نیچے دور تک اصلاح ہو جائے گی، اور اوپر اصلاح نہیں ہوگی تو کوئی جگہ بھی نہیں. اور فرمایا کہ بچو کس بات سے؟ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، فرقہ بندی اس میں نہ کرو. فرقہ بندی کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. فرقہ بندی اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام وحدت کا دین ہے، اتحاد کا دین ہے. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. کل بروز ہفتہ اسلامی کلچر سینٹر میں خواتین کا 15 روزہ پروگرام ہے، اور اس میں جناب علامہ صاحب ہماری بہنوں سے خطاب فرمائیں گے. اور اتوار کو حضرت علامہ صاحب 2 بجے نماز ظہر کے بعد یہاں اسلامی کلچر سینٹر میں قرآن مجید کا درس دیں گے. اور درس کے بعد نوجوانوں کی تنظیم اسلام اردم فورینی یعنی تنظیم جمعیت شبان المسلمین کی تقریب عرف وفاداری ہوگی. اس میں 9 منتخب ناظم اعلیٰ اور ان کی مشر شورا جو ہے وہ حلف اٹھائے گی. اور اسلامی کلچر سینٹر کے زیر اہتمام نماز عید الاضحیٰ پلکٹ ہاؤس کے بڑے ہال میں ادا کی جائے گی. 10:15 بجے نماز ہوگی، جبکہ حضرت علامہ صاحب کا خطاب 9:30 بجے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد اپنے ایرانی بھائیوں کی امداد کے لیے، متاثرین زلزلہ کی امداد کے لیے ہم آج سے فنڈ اکٹھا کرنا شروع کر رہے ہیں. تو باہر آدمی کھڑے ہوں گے، آپ سے گزارش ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، بحیثیت انسان بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور بحیثیت مسلمان یہ ہماری دوہری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں. فضل الکرام سنصلی الصلاۃ العید الاضحیٰ فی فلک الروس یمسکتا الوے الساعة 10:15 انشاءاللہ یوم الثانی. We shall pray as-salatul Eid al-Fitr fi Fulket Yus Yumskata Elwe. We shall pray as-salatul Eid al-Adha in Fulket House, that is the same gate and Yumskata number 11. Chista.